نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، درس فقہ میں نکاح کے فضائل و مسائل پر سلسلہ گفتگو جاری تھا، تو درمیان میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کچھ بریک کرنا پڑی، تو آج جہاں سے سلسلہ کلام جہاں ختم ہوا تھا وہاں ہی سے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج یہ چیزیں بیان کی جائیں گی کہ جو چیزیں نکاح میں مستحب ہیں، معنی یہ ہے کہ یہ کام کیے جائیں تو ثواب میں اللہ تعالیٰ زیادتی فرمائے گا، اور نکاح کی کامیابی کے، نکاح میں برکت کے بہت زیادہ جو امکانات ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ان میں سے انسان ان کی پابندی نہ کرے تو نکاح بہرحال منعقد ہو جائے گا۔ ان چیزوں کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، اگر یہ وہ اچھا نہیں ہوتا، بے برکتی رہتی ہے۔ پھر زندگی کی جو خوشیاں مسرتیں ہیں اور جو زندگی میں جو مقاصد نکاح ہیں ان میں اتنی برکت نہیں ہوتی جتنی ان کام کرنے سے ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ نکاح اعلانیہ ہو۔ جب آدمی کا رشتہ ہو جائے، کوئی کسی کو اپنا زبان دے دے، لڑکے کا رشتہ ہو جائے لڑکی کے ساتھ یا لڑکی والے اپنے لڑکی کی، تو اس کو بتا دے صاحب کو، تاکہ مزید کوئی آدمی ان کے گھر پیغام نہ بھیجے اور کوئی امید نہ رکھے۔ تو اس کے بعد تبھی بتا دینا چاہیے، مشورے وغیرہ جو کچھ بھی کام کرنا ہے اس سے پہلے کر لیں، اور اس کے بعد جب نکاح ہو تو نکاح بھی اعلانیہ ہو، تاکہ عام پبلک کو پتہ چل جائے کہ یہ دو مرد عورت ان کا آپس میں میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو گیا ہے، اور کسی بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا، کوئی سبب خطبہ ہو، بہتر وہ ہے جو حدیث میں وارد ہوا ہے۔ دوسرا، نکاح میں یہ مستحب عمل ہے کہ ایجاب و قبول، بہتر یہ ہے کہ ایجاب کے بعد قبول سے پہلے خطبہ پڑھا جائے۔ اگر دونوں سے پہلے بھی پڑھ لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن کئی مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ خطبہ ایجاب و قبول کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ مستحب نہیں، مستحب اس کا پہلے پڑھنا ہے، یا ایک طرف سے ایجاب کر لیں۔ ایجاب کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلے ہو، جو بھی جہاں سے بھی پہل ہوگی وہ ایجاب ہے۔ عموماً ہمارے ہاں جو رسم و رواج ہے، حالانکہ اس کی کوئی پابندی ضروری نہیں ہے، کہ لڑکی سے پوچھا جاتا ہے اور لڑکے کو قبول کروایا جاتا ہے، تو لڑکی کا معنی ایجاب ہے کہ وہ ایجاب ہے، اور اس سے ایجاب کرنے کے بعد اب لڑکے کو قبول کرانے سے پہلے خطبہ پڑھ لیں، اور یہ خطبہ پڑھنا واجب ہے۔ لیکن یہ ایک مسئلہ یاد رکھنا، خطبہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن خطبہ چاہے کوئی بھی ہو، خطبہ چاہے جمعہ کا ہو، عید کا ہو، نکاح کا ہو، یا کوئی بھی خطبہ، اس کا سننا واجب ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ جب خطبہ پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت خاموشی اختیار کی جائے۔ اور نکاح کا مسجد میں ہونا باعث برکت ہے۔ جب سے ہم نے مسجدوں کے ساتھ ان چیزوں کو ختم کیا ہے، تب سے یہ ساری پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں ہر قسم کے، اتنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اوٹ پٹنگ بھی کرتے ہیں، اور پھر ساری زندگی پریشانیوں کے شکار بھی رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، کوشش یہ کرو کہ نکاح مسجد میں ہو، نکاح مسجد میں ہو۔ بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے، نکاح مسجد کے علاوہ بھی جہاں کہیں بھی ہوگا، گھر میں ہو، حال میں ہو، کہیں بھی نکاح تو ہو جائے گا، لیکن نکاح کی وہ برکتیں نصیب نہیں ہوں گی۔ اور دیکھیں کتنا ہم دنیاوی ہی میں اندازہ لگا لیں جی، دنیا ہی کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ جو حالوں میں یا وہاں پر کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ کی رحمت تو یہ نازل ہو جاتی ہے کہ سینکڑوں نے، ہزاروں نے تو سینکڑوں کے حساب سے خرچہ تو ہوتا ہے، وہ تو اسٹیٹ میں بچ جاتا ہے نا۔ اچھا، پھر دوسرا ہم یہ جو دعوت نامے دے دے، بھائی وہاں لوگ آئے ہوئے ہیں، بغیر آپ کے
محنت کے آئے ہوئے ہیں، جو صرف کرتے ہیں ٹائم لوگوں کو دعوت دینے پر، وہ ادھر موجود ہیں، بلانا ہے جن کو بلانے بھی لو، سارے وہاں بیٹھ جائیں، اپنے بگانے صاحب، پھر ایک مسلمان کمیونٹی کا۔ تو بہرحال مسجد میں اور جمعے کے لیے دن مقرر کریں جمعے کا، اور جمعے کی نماز کے بعد۔ اسی لیے الحمدللہ میں نے دیکھا دانا بینا لوگ جیسے ہی جمعے کی نماز ہوتی ہے فوراً بعد اعلان ہو جائے تو بھائی فلاں بچی کا نکاح ہے، بھائی یہاں جنہوں نے جانا وہ چلے جائیں، جنہوں نے بیٹھنا چلے جائیں، برکت والا دن ہے۔ یعنی جمعے کے نماز کے بعد میں نے علامہ مفتی خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھا کہ بے شمار لوگ ان کے پاس اپنے بچیاں لے کر آ جاتے ہیں بڑی سادگی کے ساتھ۔ اللہ کے بندوں، یہ جتنے زنجیریں ہیں نا اپنے پاؤں میں ہم نے خود ہی ڈالی ہوئی ہیں، خود ہی ڈالی ہوئی ہیں۔ کتنا سمپل سا کام ہے، نہ کوئی دعوت، نہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ، نہ کوئی حالگے کرائے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام نے نکاح کو بہت سادہ رکھا ہوا ہے۔ بچی کو بھی لے جاؤ، کمرے میں بٹھا دو، بچی کو بھی لے آؤ، نماز جمعہ میں بہت بڑا اجتماع ہوگا، اعلان کر دو، لوگوں کی مرضی ہے، جس نے بیٹھنا ہے بیٹھنا ہے۔ اور یہ جو آئے کل برادریوں کا مسئلہ، ناراضگیوں، یہ بھی ختم۔ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہوا ہے یہ چیزیں، یہ بات چیزیں ہیں جو سنی سنائی نہیں ہیں، کہ لوگ بڑی محبت کے ساتھ، چاہ کے ساتھ، چاہت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، لیکن برادریوں میں اتنا ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہے، اتنا کینہ ہے کہ شامل ہی نہیں ہوتے۔ ان بیچاروں کا کھانا بنا ہوا ہے، انہوں نے حال کا کرایہ دیا ہوا ہے، انہوں نے سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن حسد ہے جو انسان کو روک دیتا ہے کسی کی خوشی میں شامل ہونے سے۔ کیوں؟ آسان سب جاؤ، جو نہیں آنا چاہتا ہے جائے جہنم میں نہ آئے۔ آپ اپنا نکاح مسجد میں کریں، سارے اللہ کے حضور سب سے پہلے سربا سجود ہوں گے، اور وہاں پر آپ خشک کوئی فروٹ وغیرہ، مٹھائی وغیرہ، یا جو بھی چھوارے کھجوریں لے آئیں، نکاح کریں، گیدرنگ کی گیدرنگ بھی ہو جائے گی، کوئی خرچہ بھی نہیں ہوئے گا، آپ کی عزت آبرو بھی۔ اور یہ جو برادریوں میں یہ جو لعنت ہے نا حسد بغض کی، یہ بھی ختم۔ آپ کا اجتماع خوبصورت، اور سارے اللہ کی بندگی پہلے کرو، ان چیزوں سے نکلو، اسلام کی طرف واپس آؤ۔ اسلام نے، اچھا ظاہر بات ہے، آپ نے ایک آدمی کو کارڈ دے کر یا بلایا ہے نا، نہیں آیا، ظاہر بات ہے آپ کے دل میں اس کی نفرت کم نہیں ہوگی، زیادہ ہی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کہتے جناب میرے بچے کے اعلان ہے جمعے کے دن نماز جمعے کے بعد فلانے روز، کوئی آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے۔ برادریوں میں یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش لگی ہوئی ہے نا، اور کمپٹیشن، اور اس کے نتیجے میں جو نفرتیں ہیں نا، بھائی یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے دل میں کو ادھر بچی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، بچے کی خوشی ہے، اور ادھر بعد میں افسوس کرتا ہو میرا پراتے آیا نہیں جناب، اب میرے کزن نہیں آئے، میرے چاچے بابے نہیں آئے، میں انہوں سے بڑے چار نہ اچھا ایسے ظالم لوگ ہیں بتاتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی آپ نے دعوت دی ہوتی ہے، وہ بتاتے بھی نہیں کہ بھائی ہم نے نہیں آنا۔ اور میں نے پہلے عرض کی یہ باتیں کوئی سنی سنائی نہیں ہے، میری چشم دید ہے۔ بیچاروں نے اتنا بڑا انتظام کیا، سارے ٹیبل خالی، یہ چلو بہت زیادہ خالی، کیوں بھائی؟ اوزار نہیں آئے۔ حسد، بغض، کینہ، ایک دوسرے کے بارے میں ہم نے اتنے بھر لیے ہیں کہ کسی کی خوشی اور کسی کی غمی میں ہم شامل ہونے کے لیے ہم سمجھیں ہم نے یہ فتح کر لیا ہے، اس انسان کو اس کی خوشی میں شامل نہ ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ اگر تو اس کی خوشی میں شامل نہیں ہوگا تو وہ تیری خوشی میں شامل نہیں ہوگا۔ بھائی جیسا کسی کے ساتھ کرو گے ویسا ہی واپس تمہیں ملے گا۔ بہرحال گواہان عادل کے سامنے نکاح کا مسئلہ اسلام نے بہت آسان رکھا ہے۔ یقین کیجئے سب سے آسان عمل ہے نا وہ اچھا جتنا یہ آسان ہے اتنا ہی ہم نے اس کو مشکل کر دیا ہے۔ گناہ اسلام نے بنایا مشکل، نکاح کو بنایا آسان،
ہم نے اس کو الٹ کرتے ہیں، نکاح کو کرتے ہیں مشکل اور برائی کو کر دیتے آسان۔ بھائی نکاح کے لیے جو گواہ ہوتے ہیں نا، ان کا اسلام نے بس یہی کہا کہ 2 مرد ہونے چاہیے یا 1 مرد 2 عورتیں ہونی چاہیے، وہ کیسے باشد کیسے بھی ہوں، بس مسلمان ہوں، صرف مسلمان۔ اور اس کے آگے غیر مسلم، پھر اس کے بعض صورتوں میں غیر مسلم کی گواہی بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ وہ میں اس مطلب یعنی مسلمان کی گواہی، مسلمان کا نکاح مسلمان عورت کے ساتھ مسلمان گواہوں کے بغیر ہوتا نہیں ہے، باقی جو تفاصیل ہیں الگ ہیں۔ تو نکاح تو تب بھی ہو جائے گا جیسا مرضی کوئی ہے، بس وہ مسلمان ہونا چاہیے، لیکن اس کو جو باقی گواہوں کے معیار ہیں اس میں یہ بھی چیزیں نہ ہوں، بھائی نکاح کے لیے کچھ بھی ہر آدمی گواہ بن سکتا ہے، اس میں کوئی معیار نہیں ہے سوائے اس کا بات کے کہ وہ مسلمان اور آزاد ہو۔ آج کل سارے انسان آزاد ہیں اور مسلمان ہونا چاہیے، بس دیٹس اینڈ۔ اس میں کوئی بڑا نیکوکار پرہیزگار بڑا عالم بڑا صوفی نہیں ہونا کوئی ضرورت نہیں ہے، کیسے باشدار آدمی ہو سکتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات جن کی گواہیاں قبول نہیں نہ ہوتی کسی کے حق میں، نکاح میں وہ بھی ہو جاتا، نکاح پھر بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا باپ کی گواہی اپنے بیٹے کے حق میں یا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے، لیکن اگر باپ موجود ہوگا تو بیٹے کا نکاح ہو جائے گا، بیٹا موجود ہوگا باپ کا نکاح ہو جائے گا۔ تو اتنا آسانی ہے اسلام نے بہت آسانی رکھی ہوئی ہے نکاح کے مسئلے میں۔ اور عورت عمر حسب مال عزت میں مرد سے کم ہو، اور چال چلن اور اخلاق اور تقوی میں اور جمال میں بیش ہو۔ بہتر یہ ہے کہ عورت کی عمر کم ہونی چاہیے، اس کی عادات خصائل اور جو ہے نا یہ مرد سے عمر میں کم ہو، اور سٹیٹس میں وہ کم ہونی چاہیے۔ اگر سٹیٹس میں وہ بڑی ہوگی تو وہ مرد کی خاک کی عزت کرے گی۔ کبھی بھی ایسی عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے جو سٹیٹس میں اس کے جو سوسائٹی میں اس کا بہت بلند مقام ہے، اور مرد ایک مثلا چلو یہ ساری جابیں ہی ہیں، مگر ایک کوئی منسٹر ہے یا کسی بہت اعلیٰ عہدے پر عورت فائز ہے، اور مرد بیچارہ عام قسم کا ورکر ہے، جابیں تو ساری جابیں ہی ہیں، لیکن بہرحال جابیں تو بڑی بڑی عزت والی جابیں ہوتی ہیں نا جی۔ لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لوگ ٹیچروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، یہ رسپیکٹ علماء کی رسپیکٹ بہت زیادہ رسپیکٹ ہے۔ اب ایک عالمہ عورت ہے، بڑی عالمہ فاضلہ ہے، اس کے ایک عام قسم ورکر کے ساتھ نکاح کریں گے تو وہ خاک اس کی عزت کرے گی جو خاک روب یا بالکل ادنا قسم کا کام کرتا ہے۔ نہیں بھائی، سب سے پہلے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جس خاتون کے ساتھ میں نکاح کر رہا ہوں وہ جو سوشل سٹیٹس ہے اس میں مجھ سے بڑی تو نہیں ہے، تو اگر بڑی ہے تو نکاح نہ کرے۔ کیوں؟ وہ ہمیشہ سوچے گی میں ڈاکٹر ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں منسٹر ہوں، میں جج ہوں، میں عالمہ ہوں، میں یہ ہوں، اور یہ کیا یار تھرڈ کلاس کی کوئی جاب کر رہا ہے۔ وہ کبھی آپ کی عزت نہیں کرے گی، کبھی آپ کو جب عزت نہیں کرے گی تو گھر کیسے بسے گا؟ تو ہمیشہ ہی عورت مرد کے جو سوشل سٹیٹس ہے اس کی یا تو برابر ہو یا کم تر ہو۔ کبھی بھی جب یہ جو لوگوں کو بڑا چسکا ہوتا ہے نا جی، بڑے اعلیٰ خاندان میں ہمارا رشتہ ہو گیا ہے، یہ بڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ سارے ہرن ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر بات ہے ان کی سوسائٹی الگ ہے، آپ کی سوسائٹی الگ ہے، ان کے خیالات، ان کے بیٹھنا اٹھنا، ان کا کھانا پینا، ان کے بول چال، ان کے انداز گفتگو، ان کے مینر آپ سے الگ ہوں گے، آپ ان کے میرج نہیں کر سکیں گے۔ عورت کو مطلب 1 ملین عورت ہے، بچے مرد کے پاس بیچارے کے پاس پاکٹ منی بھی نہیں ہے، تو وہ خاک کی عزت کرے گی اپنے شوہر کی۔ اور بھائی مال میں زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یہ جو مال کے لیے لوگ نکاح کرتے ہیں نا آخر میں سارے ذلیل ہوتے ہیں۔ نکاح ایسی عورت سے کرو جو مال میں تم سے کم ہو،
سوشل سٹیٹس میں تم سے کم ہو، عمر میں تم سے کم ہو، اور اخلاق کردار، فرمایا چال چلن کریکٹر، اخلاق، تقوی، جمال، خوبصورتی میں تم سے زیادہ ہو، بعض کاموں میں کم ہو لیکن تقوی میں تم سے زیادہ نیک ہو۔ اگر تم 5 نمازیں پڑھتے نا وہ تہجد گزار بھی ہو، تو یہ مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی عورت کے ساتھ اس وجہ سے نکاح کرے کہ وہ بڑی عزت والی ہے، بہت بڑی سوشل سٹیٹس ہے اس کا، بہت ہائی لیول کی وہ جاب کر رہی ہے یا کچھ بھی کر رہی ہے، اس کا سٹیٹس بہت ہائی ہے، ایک پروفیسر عورت ہے، ڈاکٹر ہے، بڑا اعلیٰ اس کا سوشل سٹیٹس ہے، اور آپ نے نہیں میں نے اس کے ساتھ کروں گا، تو فرمایا جس عورت کی عزت کو دیکھ کر کوئی اس کے انسان نکاح کرے گا نا وہ ذلیل ہی ہوگا۔ وہ میں نے پہلے بتا دیا کیوں، بھائی آپ اس کے لیول کے ہو نہیں سکتے، آپ ایک عام قسم کے ورکر ہیں، وہ ہے کسی بڑے اعلیٰ ادارے کے پروفیسر ہیں، کیسے آپ کی عزت کرے گی؟ وہ فرق بہت ہے نا۔ تو اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ اس کے فقر ہی میں جاتی کرے گا۔ بھائی وہ ایک اعلیٰ کھاتے پیتے گھرانے کی عورت ہے، خود مالدار ہے، وہ ہمیشہ وہ عادی ہے اچھی گاڑی میں سفر کرنے کی، اچھا لباس پہننے کی، اچھا کھانا کھانے کی، اچھے گھر میں رہنے کی، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ جب آپ اس کے ساتھ نکاح کریں گے تو کہ یا تو 2 ہی صورتیں ہوں گی نا، یا تو آپ یہ ساری چیزیں اس کو مہیا کریں، وہ تو آپ کر نہیں سکتے، نہیں کریں گے تو کیڑے مصیبت بلا میرے گل پہ گئی ہے بھائی نہیں۔ سب سے پہلے کسی کا مال اسٹیٹس نہ دیکھو، خاص کر کے عورت کو مرد سے یا تو برابر ہونے چاہیے یا عورت ان چیزوں میں کم ہو۔ مال کے لیے کسی عورت سے نکاح نہ کرو، یا اس کے سوشل سٹیٹس کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح نہ کرو، کرو نکاح ہو جائے گا لیکن زندگی آپ کی خوشگوار نہیں گزرے گی۔ تو فرمایا یس نکاح کس کے لیے کرو، اس نیت کے ساتھ کرو کہ میں اپنے دین کی حفاظت کروں گا، عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے میری نظر کی حفاظت ہو جائے گی، مجھے کسی دوسری عورت کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو وہ پہلے میں نے عرض کر دیا برابری ہونی چاہیے، اور یہ برابری کا جو ہے نا پھر آگے شریعت نے بعض اس کو لیگلائز کیا ہوا ہے۔ عورت جب بالغ ہو جائے یا لڑکا بالغ ہو جائے تو وہ اپنی مرضی سے اپنا نکاح کر سکتے ہیں، کسی کو اسلام میں فورس میرج کا کوئی تصور نہیں ہے، بالکل یہ غلط پراپیگنڈا ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، نکاح تو ہو جائے گا لیکن نکاح لڑکی پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ کسی ایسے لڑکے سے نکاح نہ کرے جو سٹیٹس میں یا جو شریعت نے چیزیں مقرر کی ہیں وہ لڑکا لڑکی سے کم تر ہو، برابر ہونا چاہیے، برابری، دونوں کا سوشل سٹیٹس ایک جیسا ہو، علم ایک جیسا ہو، کریکٹر برابر ہوں، مال میں برابری ہو، نسب میں برابری ہو، تو یہ چیزیں برابر ہونے چاہیے۔ ہاں اگر اس کے خاندان والوں کو کوئی اعتراض نہ ہو، کس کے خاندان والوں کو؟ لڑکی کے خاندان والوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو یہ نکاح جس مرضی کے ساتھ، صرف ایک ہی شرط ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر برابری ہے تو خاندان والوں کو نکاح پر اعتراض کرنے کا رائٹ نہیں ہے۔ اگر اس نے ایسے لڑکے کا انتخاب کیا ہے، اپنی مرضی شادی کر لی ہے، لڑکا سوشل اور تمام معاملات میں اس کے برابر ہے یا اس سے اعلیٰ ہے، تو پھر خاندان والوں کو یا ماں باپ یا کسی کو بھی اس کے فیصلے پر اعتراض کرنے کی
قانونی اجازت نہیں ہے، اخلاقی تو رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ جب بچوں کو، جو میرے معنی کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ بچے اپنی مرضی کرنی شروع کر دیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ مشورہ کر کے یہ سارے قدم اٹھانے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی یہ قدم اٹھا لے، کیا اس کا نکاح منعقد ہوگا کہ نہیں؟ منعقد ہو جائے گا۔ کیوں کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو ماں باپ کا اس پر اختیار ختم ہو جاتا ہے، شرعی اختیار ختم ہو جاتا ہے، لیگل اختیار کوئی بھی نہیں رہتا، خاص کر کے اس مسئلے میں۔ وہ ان کو اپنی مرضی ہے، وہ جیسے چاہیں اپنی زندگی کے، وہ اپنے آپ کے زیادہ حقدار ہیں۔ قانونی کوئی اعتراض کا رائٹ نہیں ہے، اخلاقی رہتے ہیں۔ میرے کہنے کے مقصد کو غلط نہ لے کہ میں نے کہا جناب جو مرضی کریں، بھائی جب مرضی کا معنی قانوناً شریعت میں بالغ بچہ، بالغ بچی اپنے آپ کے زیادہ خود مختار ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اگر چاہتے نا کہ ہمارے ماں بچے اپنی مرضیاں نہ کریں تو وقت پر ان کی شادیاں کریں، اور دوسرا اپنی مرضی نہ چلائیں، ان کو آفر کریں یہ رشتے ہیں، ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیں۔ اگر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو وہ کسی کا کہیں کہ ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ کیوں کہ شریعت میں بچہ بالغ ہو جائے یا بچی بالغ ہو جائے تو ماں باپ کا اختیار اس پر ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنی ذات کا خود مختار ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد کے ان معاملات کو بر وقت کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔